إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ محترم معزز پردہ نشین خواتین، دینی ماں بہنوں، اللہ جل شانہ نے اپنے معجز کلام میں جو پیغامات اجمالی طور پر بندوں کو عطا فرمائے، ان پیغامات میں سب سے اہم پیغام یہ ہے تم میری ہی عبادت کرنے کا اقرار کرتے رہو گے اور مجھ ہی سے طلب کرنے کا اقرار کرتے رہو گے، آج نہیں تو کل ضرور تمہیں صراط المستقیم نصیب ہوگا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں وحدت عبادت، وحدت استعانت، یہ دونوں کے دونوں ہدایت کے مستلزم ہیں۔ وحدت عبادت، وحدت استعانت، یہ دونوں کے دونوں ہدایت کے مستلزم ہیں، یعنی لازمی طور پر ہدایت مل کر رہے گی ان لوگوں کو جو صرف ایک ہی رب کی پرستش کرتے ہوں اور ایک ہی پروردگار کے سامنے سر جھکاتے ہوں اور ایک ہی اللہ سے وہ مدد طلب کرتے ہوں۔ اسی لیے اکابر علماء فرماتے ہیں توحید پرست کبھی پریشان نہیں ہوتا اور اللہ سے مدد طلب کرنے والا کبھی نا امید نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ جل شانہ امن والہ سے جو بندہ امید رکھتا ہے، پر امید رکھتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ من جانب اللہ نوازا جاتا ہے۔ مختلف قسم کے اللہ کے طرف سے نصرتیں اس کے ساتھ شامل حال ہوں گی، اللہ کے طرف سے رہبریاں اسے نصیب ہوں گی، اور اللہ کے طرف سے اس بندے کو خصوصی 4 انعامات ملیں گی۔ سب سے پہلی چیز، وہ بندہ ہمیشہ کے لیے اللہ پر پر امید ہونے کی وجہ سے کبھی نا امید نہیں ہوگا۔ دوسری بات، یقین رہے گی، یقین اسے ہمیشہ اس بات کا رہے گا آج نہیں تو کل میرا رب میری مدد کرے گا، میرا رب میری نصرت کرے گا، میرا رب مجھے منزل پار کرائے گا۔ اس امید کے ساتھ وہ اللہ کا بندہ اپنے مکمل تعلیم کو، مکمل یقین کو، مکمل ایمان کو انتہا تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ فرماتے ہیں توحید پرست یہ ہمیشہ اللہ کے ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اس بات کو اپنے لیے لازم کر لے گا کہ جو بھی حالات مجھ پر پیش آ رہے ہیں یہ سب من جانب اللہ مجھ سے مطلوب ہے، یعنی اللہ مجھ سے یوں چاہتا ہے میں صبر کروں، اللہ مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں شکر کروں، اللہ مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں آزمایا جاؤں، اللہ مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ذلیل ہونے کے باوجود عبادت کروں، سجدہ نگوں ہوں۔ یہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے میرے بندے پر حالت پر حالت، تکلیف پر تکلیف، مصیبت پر مصیبت، پریشانی پر پریشانی آنے کے باوجود یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر کیسے جمع ہوا ہے؟ کہیں استعانت کے لیے کسی اور در کو تو نہیں کھٹکھٹایا، عبادت کے لیے کسی اور در پر تو نہیں پہنچ گیا۔ جس وقت یہ مایوس ہو کر کسی اور در پہ چلے جاتا ہے، اللہ کے طرف سے ہمیشہ ہمیشہ کی محرومی لکھ دی جاتی ہے۔ اسی لیے اکابر کہتے ہیں دور دور تک نا امید ہرگز نہیں ہونا چاہیے اللہ کی ذات سے۔ نا امیدی یہ شرک کا، کفر کا دروازہ ہے۔ کوئی نا امید ہو گیا کہ مجھے اب آئندہ سے اولاد کہاں ہوں گے، کوئی نا امید ہو گیا مجھے آئندہ سے نیک صالح بیوی کہاں ملے گی، مجھے وہ نا امید ہو گیا مجھے اب کون مدد کرے گا،
کہ نا امید ہو گیا میرا قرض کون پورا کرے گا، نا امید ہو گیا میری بیماری کیسے دور ہوگی، یہ نا امیدی اس کو تباہ و برباد کر دے گی، پھر وہ نیست و نابود ہونے کو تیار ہو جائے گا، اس کی نا امیدی خودکشی کی طرف آمادہ کر دے گی۔ بالآخر آپ دیکھتے ہیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا یہ نعرہ ہے انجوائے یور فریڈم، انجوائے یور فریڈم، یعنی تم اپنی آزادی منایا کرو، تم ذہنی اعتبار سے آزاد ہو، عبادت کے اعتبار سے آزاد ہو، تقوی کے اعتبار سے آزاد ہو، معاشی کے اعتبار سے آزاد ہو، معاملات کے اعتبار سے آزاد ہو، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا تم نے یہ کیوں کیا، کس لیے کیا، کیسے کیا، کس وجہ سے کیا، تمہیں کوئی پرسان حال نہیں، تم کھلی ٹٹی میں کتوں کا راج تمہارا حال ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ آپ بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑو گے، تم بے لگام گھوڑے کی طرح سرکش بن جاؤ گے، جیسے کہ جس کے لگام نہ ہو، جس بیل کے نتنی نہ ہو، وہ جس طریقے سے سرکش و شیاطین کی طرح ان کی شرارتیں دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہیں، اسی طریقے سے شرارت بڑھتے 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 آخر یہاں تک ہماری نوبت آ جائے گی کہ ہم کسی بھی پروردگار کے احکام پر یقین کرنے والے نہیں ہوں گے۔ نا امیدی کفر تک لے جا کر پہنچ جائے گی، جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خودکشی کر لے گا۔ جرمنی میں سالانہ 38,000 لوگ خودکشی کرتے ہیں، رجسٹر خودکشی، باقاعدہ آتے ہیں رجسٹر کرتے ہیں، میں مرنا چاہتا ہوں، ان کو تاریخ دی جاتی ہے، جناب آپ فلاں تاریخ کے فلاں تاریخ میں فلاں وقت پہ آئیے، آپ کے مرنے کی تاریخ ہے وہ، اس سے پہلے جو کچھ کرنا ہے انجیکشن وغیرہ لے لینا اور بی پی ٹیسٹ کر لینا، شوگر ٹیسٹ کر لینا، نارمل جب رہو گے تبھی ہم تمہیں خودکشی کرنے کی اجازت دیں گے۔ وہ خودکشی کیا ہوتی ہے؟ ایک کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے، وہ پورا کرنٹ کی کرسی ہوتی ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے سیکنڈز میں یوں بٹن دبائی جاتی ہے، سیدھے وہ کرسی اندر جائے گی، وہ بالکل ایسے حجرے کے اندر جہاں کے چاروں طرف ارد گرد شعلہ ہی شعلہ ہوگا، کرنٹ کا شعلہ اندر جاتی جھلس کر راکھ ہو کر سیکنڈ میں باہر آ جائے گا۔ علمان الحفیظ اللہ ہمیں شریعے کی حفاظت فرمائے۔ اس طرح کی آزادیاں تباہیوں کی دعوتیں دیتی ہیں، جہاں آ گئی آزادی وہاں آ گئی بربادی، جہاں آ گئی بربادی وہاں آ گئی تباہی، یہاں اسی کو کہا گیا بربادی جہاں آ گئی تو وہاں پر ہر اعتبار سے بربادی اور تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں آ گئی پابندی وہاں آ گئی آبادی، پابندی سے ہر چیز آباد ہو جاتی ہے، آزادی سے ہر چیز برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تمام خواتین سے کہ ہم لوگ ذرا سوچیں کہ کتنی آزادی کے ساتھ ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور ہماری آزادی کہاں تک لے جا کر ہمیں پہنچائے گی، ہمارے آزادی کا نتیجہ کیا ہوگا، ہمارا آزادی کہاں تک لے جا کر تباہ و برباد کر دے گی۔ ارے بھئی ہم ذہن کے اعتبار سے بھی پابند ہیں، سوچ کے اعتبار سے بھی پابند ہیں، فکر کے اعتبار سے بھی پابند ہیں، جذبات کے اعتبار سے بھی پابند ہیں، سوچ کے اعتبار سے بھی پابند ہیں، فکر کے اعتبار سے بھی پابند ہیں، خلوت و جلوت میں پابند ہیں، خوشی اور غم میں پابند ہیں، اچھی اور بری میں پابند ہیں، اپنوں میں پرائیوں میں پابند ہیں، سفر اور حضر میں پابند ہیں۔ ہم پابندی سے نکلیں گے نہیں کبھی اپنی زندگی میں، ہمیشہ ہم پابند رہنے کے حکم دیے گئے ہیں۔ تو اسی لیے ہم لوگوں کو یہ کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت میں بھی تم پابند، مدد طلب کرنے بھی تم پابند۔ عبادت جس کی چاہے تم نہیں کر سکتے، استعانت جس سے چاہے تم نہیں مانگ سکتے، عبادت کرو گے تو صرف اللہ کی، مدد لو گے تو صرف اللہ سے۔ اس لیے میں تمام خواتین کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اعلیٰ پیغام ہم نے سماعت فرمائے. امید کرتے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اس پیغامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سجائیں گے، اپنی زندگی کو منزل تک لانے کی کوشش کریں گے، اور اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ نمونہ اپنے لیے ضرور بنائیں گے. اس لیے آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات ضرور اس بات کا خیال کریں، اس بات کی نیت کریں، اس بات کا ارادہ کریں. انشاءاللہ ہم اپنی پابندی والی زندگی گزارنے کا ارادہ کریں گے. بقیہ 2-3 عناوین ہیں. میں اس وقت جلسے کی مصروفیت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا، اسی لیے میں نے ناغہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا. میں نے یہ سوچا کہ کم از کم غیر حاضری سے دیر حاضری بہتر ہے. ہمارے حضرت مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دیر حاضری سے غیر حاضری بہتر ہے. ہم نے سوچا کہ بھئی غیر حاضری سے فون حاضری بہتر ہے. ارے بھئی ظاہری اعتبار سے براہ راست ہم آ کر آپ کے سامنے گفتگو کریں، اس سے غیر حاضر ہونے سے بہتر یہ ہے چلو بھئی آف لائن نہ صحیح آن لائن کر لیتے ہیں. تو چنانچہ اس وقت میں نے آن لائن آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں معروضات پیش کیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پر امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے انشاءاللہ ہم ضرور اس پر عمل کریں گے اور ضرور ہم لوگ اس کی طرف توجہ دیں گے. اسی ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ایک ساتھ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. عبادت کو اطاعت کہا جاتا ہے فارسی میں. اگر کوئی اللہ کا بندہ 100 سال یعنی 1000 سال بھی بے ریا یعنی اخلاص والی عبادت کرے، علماء فرماتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے اللہ والوں کی صحبت میں تھوڑی دیر کے لیے حاضری دے دیا کرے، تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہو جایا کرے. ماشاءاللہ ہمارے یہاں آج اللہ والوں کی ایک بڑی جماعت، مشائخ کی جماعت، اولیاء کی جماعت، مربین کی جماعت حاضر ہو رہی ہے، اور ہم ان تمام کی اگر نصیحتیں سنیں گے، ان کی باتیں میں سننے سنانے میں اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم اپنا وقت صرف کریں گے انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. دنیا اور آخرت کا نقشہ ہمارا بدل جائے گا. امید کرتا ہوں آپ حضرات ضرور تشریف لائیں گے. جامعہ مسجد ٹیپو سلطان ہگڑے نگر میں 3 بجے سے لے کر عشاء تک، جیسے کہ میں نے گزشتہ بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کیا، الحمدللہ دستار بندی کا پروگرام ہے جس میں الحمدللہ حضرات علماء کرام 22-23 علماء فضلاء مفتیان اکرام کی دستار بندی ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے وہ بندے جو اللہ کے یہاں مقبول درجہ رکھتے ہیں انشاءاللہ ان لوگوں کی قیمتی نصیحتیں ہوں گی. چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہو رہے ہیں. عصر کے بعد وہ خوشنما منظر بھی ہم لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ رب العزت ہمارے اس حاضری کو بے انتہا قبول فرمائے. اللہ رب العزت اس زندگی کو بے انتہا قبول فرما کر اپنے فضل و کرم سے ہمیں سریے کو حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال ہم لوگ اس بات کے مشکور ہیں، ممنون ہیں کہ آپ حضرات نے ماشاءاللہ کہ ہر حال میں علم طلب کرنے کا ایک جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں، دور دور سے تشریف لاتے ہیں. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آج میں تو کل بھی جمعے میں یہ بتا رہا تھا دستار بندی کے جلسے میں حاضری کا فائدہ کیا، غیر حاضری کا نقصان کیا. میں نے بتایا کہ حاضری کا فائدہ یہ ہے کہ نسلوں میں علماء، حفاظ اور فضلاء، قاضیان پیدا ہوں گے جو تمہاری نسلوں کی نحوست کو دور کرنے کا سبب بنیں گے. اور ایک بڑا مجمع جو اس طرح کے جلسے جلوس میں شریک نہیں ہوتا ان کو نہ فضلاء کی قدردانی ہوتی ہے، نہ علماء اور حفاظ کی، نہ قاضی اور دیگر دیندار لوگوں کی قدردانی ہوتی ہے. جس وقت میں انشاءاللہ وہ لوگ آئیں گے، سنیں گے اور اپنے گھر میں حافظ، عالم، مفتی بنائیں گے تو انشاءاللہ ہم دیکھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے نسلوں میں نیک فیصلے کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم نے سریے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
جو بھی باتیں سنی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ 3 بجے سے لے کر جلسہ شروع ہو جائے گا، عشاء تک رہے گا. آپ حضرات ہمارے پورے پریوار میں بھی جتنے لوگ ان سب کو ہم دعوت دے کر بلائیں اور بلا کر انشاءاللہ شریک کرائیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ نسلوں میں انشاءاللہ علمی روشنی چاشنی پیدا ہوگی. اللہ سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے. جزاک اللہ خیرا.